يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، الصیام روزہ رکھنا، کما جیسا کہ، کتبہ لکھ دیا گیا تھا، علی الذین ان پر جو، من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون متقی بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم تم پر لکھ دیا گیا، یعنی فرض کر دیے گئے، obligatory. کیا؟ الصیام، سیام. سیام کا لفظ جو ہے یہ صوم سے ہے، صاد واو میم. صوم اور سیام مصدر ہیں، ٹھیک، مصدر ہیں. صوم کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز سے رک جانا، کسی چیز کو چھوڑ دینا. اب یہ لفظی معنی یاد رکھیے. کیا معنی؟ ذہن میں لائیے روزہ یا صوم اور پھر فیل کیجئے کہ روزہ کیا ہے. صوم کا معنی عربی میں کیا ہے؟ کسی چیز کو چھوڑ دینا، روک دینا. ٹھیک ہے جی ہاں. اب باقی مطلب تو خود ہی سمجھ آ گیا آپ کو. اور شریعت میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے رکنے کا نام روزہ ہے یا صوم ہے. اصل میں یہ لفظ جو ہے صوم، عربوں کے ہاں پہلے بھی استعمال ہوتا تھا، اسلام سے پہلے، اور اس کا لفظی معنی ہے صام الفرس صومن، گھوڑے نے چارہ نہ کھایا، گھوڑا چارے سے رکا رہا. عرب اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو بھوک اور پیاس کا عادی بناتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے حالات بہت سخت تھے، موسم بہت سخت تھا. اب کے عرب کو مت دیکھیے کہ جہاں ہر طرف ایئر کنڈیشنز ہیں. آج سے 1400 سال پہلے دیکھیے کہ جب بجلی بھی نہیں تھی، پنکھا بھی نہیں تھا، اور سفر جو تھے وہ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر ہوتے، جنگیں بھی انہی پہ لڑی جاتی. تو اس وقت پھر جانور اگر سہل اور نازک ہوتے تو وہ ساتھ نہیں دیتے تھے، اس کے لیے انہیں تیار کیا جاتا تھا، یعنی ان کی بھی ٹریننگ ہوتی تھی. اور وہ ٹریننگ کس طرح ہوتی تھی کہ انہیں بھوک پیاس کا عادی بنایا جاتا تھا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ سختی برداشت کر سکیں. اور اسی طرح وہ اپنے گھوڑوں کو تند تیز ہوا کے مقابلے کے لیے بھی تیار کیا کرتے تھے، کیونکہ وہاں پر تیز آندھیاں چلتی تھی تو شدید قسم کے تھپیڑوں کے مقابلے میں چلنے کی بھی ٹریننگ دیتی تھی. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ کرام عرب سے باہر نکلے ہیں تو ان کے مقابلے میں فزیکلی بھی لوگ نہیں ٹھہر پائے، کیونکہ شدید زندگی کے عادی تھے نا، آرام دہ زندگی نہیں تھی ان کی. تو بہرحال صوم میں پھر کیا چیز آ گئی؟ نمبر 1 رکنا. نمبر 2 رکنا کس لیے؟ تاکہ برداشت پیدا ہو، سختی کا انسان عادی ہو. اور اسی طرح خاص طور پر کس چیز سے رکنا؟ کھانے پینے سے. جیسے وہ گھوڑوں کو گھاس پانی نہیں دیتے تھے اور زیادہ دوڑاتے تھے، تیز دوڑاتے تھے، شدید ہواؤں میں دوڑاتے تھے تاکہ ہوا اور گرم لو کے تھپیڑے کھانے کی بھی عادی ہوں. تو
روزے کے اندر بھی بنیادی طور پر یہی فلسفہ ہے کہ انسان کو لذتوں سے دور کر کے، خواہشات سے دور کر کے سیلف کنٹرول کی عادت ڈالی جائے. تو دوسرے لفظوں میں روزہ دراصل کیا ہے؟ سیلف کنٹرول کی ٹریننگ، سیلف کنٹرول اور برداشت کی عادت. کیونکہ کھانا پینا اور شہوت انسان بعض اوقات ان سے مغلوب ہو جاتا ہے. تو جو شخص اپنی ان دو چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہے وہ شخص پھر ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے، پھر وہ ہر گناہ سے رکنے کا اپنے اندر سٹیمنا پا سکتا ہے. تو یہ تم پر فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے تم پر روزے رکھنا یا روزہ رکھنا، کما جیسا کہ کتبہ فرض کیے گئے، کس پر؟ علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے. کون تھے تم سے پہلے؟ یہود و نصارہ بھی، اور خود عربوں کے اندر بھی یہ کانسیپٹ تھا، اور اس سے صرف یہود و نصارہ نہیں، جتنی بھی پچھلی قومیں گزری، قومیں نہیں بلکہ امتیں. یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو پچھلی تمام امتوں پر فرض رہا ہے. یعنی تمہارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم، تاکہ تم، فائدہ کیا؟ تتقون، تم متقی بن جاؤ. تقوی کا روٹ کیا ہے؟ واو قاف یہ، اور اس کا معنی کیا ہے؟ وقایا کا مطلب ہوتا ہے بچنا، پریونشن. تو تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. اور بچو کس سے؟ آگ سے آخرت میں. اور دنیا میں کس سے بچو؟ برائیوں سے بچو. روزہ اس لیے ہے تاکہ تمہارے اندر برائیوں سے بچنے کے لیے سٹیمنا یا طاقت پیدا ہو، سیلف کنٹرول تمہارے اندر آئے. اور پھر جب تک وہ نہیں آئے گا تو متقی نہیں بنو گے. عموماً متقی شخص کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جو کم کھائے، کم بولے، کم ہنسے، اس کو متقی سمجھتے. اور یہ ساری علامتیں ہم نے ظاہر سے لگا دی، یعنی ظاہری کام. حالانکہ تقویٰ کیا ہے؟ اندر کا کام، وہ اندر سے نکلتا ہے. اور ون ورڈ میں آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ برداشت. برداشت کی قوت، یعنی اللہ کی محبت میں انسان روک لے خود کو، برداشت کر جائے غصے کی بات کرنے کو، یا کسی پہ زیادتی کرنے کو، یا کوئی گناہ کرنے کو. تو بیسیکلی برائیوں کا رستہ بند کرنے کی تدبیر ہے. کیا ہے؟ برائیوں کا رستہ بند کرنے کی تدبیر ہے روزہ. ٹھیک ہے؟ کیونکہ برداشت ہوگی، سیلف کنٹرول ہوگا تو ہی بد زبانی سے بچ سکیں گے نا. سیلف کنٹرول ہوگا تو ہی کسی کے ساتھ زیادتی سے رک سکیں گے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ، تم میں تقوی پیدا ہو جائے. قرآن پاک میں روزے کا تفصیلی حکم اسی ایک مقام پر آیا ہے. دیگر عبادات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ذکر مختلف جگہوں پر ملتا ہے، لیکن روزے سے متعلق احکامات ایک ہی جگہ پر تفصیل کے ساتھ. پیچھے ہم نے دیکھا کہ حرمت جان کا ذکر آیا، حرمت مال کا، جان اور مال کے بارے میں انسان کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اور اب روزے سے متعلق احکام بیان ہو رہے ہیں. جہاں کھانے پینے کی بات ہوئی، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو وہاں کھانے پینے سے اب رکنے کی بات بھی ہے. جہاں ایک طرف اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا مقصود ہے، وہاں نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے.
اور نعمتوں کا شکر اسی وقت انسان ادا کر سکتا ہے جب اس کو نعمتوں کی قدردانی ہو. تو روزہ رکھ کر ایک مخصوص وقت تک کے لیے کھانے پینے سے رکنا یا نعمت سے رکنا انسان کے اندر شدید احساس شکر پیدا کرتا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شکر اور تقوی دونوں بنیادی طور پر دل میں ہوتے ہیں، اور دل کے احساس اور کیفیت سے ہی ان کا آغاز ہوتا ہے. تو یہاں پر روزے کے مقاصد میں یہ دونوں چیزیں رکھی گئیں کہ لعلکم تتقون اور لعلکم تشکرون، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو اور تمہارے اندر شکر پیدا ہو. اور تقوی جس کا معنی ہم نے پڑھا کہ تقوی بچنے کا نام ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح روزہ رکھ کر انسان کے اندر مختلف گناہوں سے بچنے کی قوت پیدا ہوتی ہے، یا انسان پھر جہنم کی آگ سے بچنے کا سامان کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ الصوم جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، کہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے جس طرح تم میں سے کسی کو جنگ سے بچانے کے لیے ڈھال ہوتی ہے. یعنی قیامت کے دن گناہوں کی جو آگ بھڑکے گی یا سزا انسان کے لیے تیار ہوگی، اس سے بچنے کے لیے روزہ ایک مؤثر کردار ادا کرتا ہے اور انسان کو آگ سے بچانے والا ہے، دنیا میں گناہوں سے بچا کر. گناہ عام طور پر کیوں ہوتا ہے؟ گناہ انسان کب کرتا ہے؟ گناہ کا سبب کیا چیز ہوتی؟ خواہشات کی پیروی، اور خواہشات کی پیروی میں اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کو توڑنا. تو جب ایک انسان اللہ کی حد توڑتا ہے تو وہ دراصل گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. اور ایسا کیوں کرتا ہے انسان؟ کہ انسان اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، اور انسان کے بہت سے گناہ اس کے کھانے پینے سے اور اس کے جنسی تعلقات سے متعلق ہوتے ہیں. انسان ان دو میدانوں میں بعض اوقات کمزور پڑ جاتا ہے. کھانے پینے کے معاملے میں جو پابندیاں اسلام نے عائد کی یا جو حدود رکھی، بعض اوقات محض لذت کی خاطر انسان ان کی پرواہ نہیں کرتا. اور اسی طرح مال کو حاصل کرنے میں بھی انسان بعض اوقات غفلت کا ثبوت دیتا ہے اور خواہش نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر مال کمانے کے بھی غلط طریقے اختیار کرتا ہے. تو یہ جو انسان کے اندر ایک نفس کا داعیہ ہے، یعنی انسان کے اندر ایک جو حرص ہے یا چیزوں کی ہوس ہے یا خواہش نفس ہے، اس کو کنٹرول کرنا کوئی آسان کام نہیں. اس کے لیے انسان کو بہت ہمت چاہیے، بہت طاقت چاہیے، یعنی ایک طرح سے روحانی طاقت چاہیے. وہ روحانی طاقت انسان کو کس طرح ملے؟ ایک طرف تو اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت، جیسے نماز ہے، اس طریقے کی عبادت سے، اور دوسری طرف جیسے روزہ ہے جس میں کرنا کچھ نہیں، رکنا ہے. یعنی نماز میں کئی کام کرنے کے ہیں اور روزے میں نہ کرنے کے. یعنی جہاں نماز آپ کو کرنے کے لیے کہتی ہے یا حج آپ کو کرنے کی بات کرتا ہے، یعنی حج کیا ہے؟ عبادت ہے نا، تو اس میں آپ کو کچھ کرنا ہوتا ہے، اور روزے میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا. عبادات ویسے بھی آپ دیکھیں تو دو طرح کی ہیں، مالی جیسے زکوٰۃ، اور بدنی جیسے نماز اور روزہ، اور حج جس میں مال اور بدن دونوں ہی شامل ہو جاتے ہیں. تو انسان کی روح کو مضبوط کرنے کے لیے جسمانی مشقت بھی چاہیے اور روحانی طاقت بھی چاہیے، اور روزے سے یہ دونوں چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں. اور اگر روزے کی طریقہ کار پہ ہم غور کریں تو روزے میں سب سے پہلے سویرے سحری کے وقت انسان اٹھتا ہے. انسان کو اپنی نیند توڑنی پڑتی. اس وقت اٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے جب انسان کا اٹھنے کو دل نہیں چاہتا. اس وقت کھانے کو کہا جاتا ہے جب کھانے کو دل نہیں چاہتا، یعنی سحری کھانے کو. جب بہت نیند آ رہی ہوتی ہے تراویح کے وقت، اس وقت کہا جاتا ہے کہ ابھی تم قرآن سنو. اسی طرح دن میں جب دن طویل ہو، خاص طور پر کھانے کو جی چاہتا ہے، تو انسان کو کہا جاتا ہے کہ ابھی کھا نہیں سکتے تو
اپنے آپ کو روکو. تو روزے کے اگر طریقہ کار پہ غور کریں تو مسلسل انسان نفس کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو روک رہا ہوتا ہے. مسلسل 1 مہینے تک ایسا کرنے سے انسان کے اندر ایک خاص قسم کی پھر قوت پیدا ہو جاتی ہے، سیلف کنٹرول کی. تو روزہ دراصل نام ہے سیلف کنٹرول کا. اور پھر صرف کھانے پینے سے رکنا اور جنسی تعلقات سے رکنا ہی کافی نہیں، بلکہ غلط باتوں سے رکنا، غلط کاموں سے رکنا بھی ضروری ہے. جیسے ان آیات کے اختتام پر باطل طریقے سے مال کمانے اور رشوت دینے سے منع کیا گیا. تو غلط طریقے سے مال کمانے سے بھی رکنا، یعنی جس رب کے حکم سے تم روزے میں حلال کھانے سے رکتے ہو، اسی رب کے حکم سے تم عام زندگی میں حرام کھانے سے بھی رکو اور حرام طریقے اختیار کرنے سے بھی رکو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ پھر اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر صرف کھانا پینا روکا گیا، لیکن عملی طور پر رمضان میں ہمیں یا روزے کی حالت میں ہمیں بد زبانی کرنے سے یا غلط بیانی کرنے سے بھی روکا گیا. تو بیسیکلی روزے کا اگر پورا کانسیپٹ دیکھیں تو اس میں خود کو روکنا جو ہے وہ نمبر 1 ہے، یعنی روک لینا، برائی سے روکنا، حرام سے روکنا، کھانے پینے سے روکنا، جھوٹ سے روکنا، غلط باتوں سے رکنا. اور رکنے کی ایک ٹریننگ ہے، یعنی ایک تربیت کا مہینہ ہے جس میں انسان ہر وقت رکنے کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں اس کا فائدہ یہ بتایا کہ اس طرح تمہیں رکنا آ جائے گا، سیلف کنٹرول تمہارے اندر آ جائے گا اور اس کا فائدہ تمہیں کو پہنچے گا. اسی لیے ہم دیکھتے کہ روزے کا اجر بہت بڑا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ اس 1 دن کے بدلے جہنم سے 70 سال دور کر دے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. یعنی اتنا زبردست فائدہ ہے کہ جو حقیقی معنوں میں اپنی روح کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، فی سبیل نے اللہ کی خاطر، جیسے اللہ نے کہا ہے، نہ تو غلط زبان استعمال کرتا ہے اور نہ ہی روزے کی حالت میں جو پابندی ہیں ان میں سے کسی پابندی کو توڑتا ہے، تو ایسا شخص جو صبر اور شکر کا بہترین مظاہرہ کرتا ہے قیامت کے دن بہترین اجر پائے گا. اور یہ آیت جو ہے یہ 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں سوموار کے دن نازل ہوئی تھی مدینہ میں آنے کے بعد. اور روزے کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے ایمان کا تقاضا بھی قرار دیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے تم پہ روزے فرض کیے گئے. تو گویا روزہ رکھنا ایمان کا حصہ ہے. جیسے پہلے دن بات ہوئی تھی نا کہ ایمان محض قول کا نام نہیں، ایمان دل کے یقین، زبان کے اقرار اور عمل کی تصدیق کا نام ہے. یعنی آپ کا عمل بھی ایمان ہی کا حصہ ہے. جس کا ایمان مضبوط ہوگا اس کا عمل بھی بہترین ہوگا، اور جس کا عمل خراب ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنیادی کمزور ہے، جڑی کمزور ہے، بیج ہی خراب ہے، ایمان کمزور ہے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اے اہل ایمان کہہ کے پکارا گیا، ایمان کا واسطہ یا ایمان کا احساس دلایا گیا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے. اور پہلی امتوں میں صرف کھانے پینے سے رکنے کا روزہ نہیں ہوتا تھا، بولنے سے رکنے کا بھی روزہ ہوتا تھا. جی ہاں، سورۃ مریم میں آتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب لوگ تم سے تمہارے اس بچے کے بارے میں بہت سوال کریں تو تم کیا کہنا، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ آج میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے. روزہ رکھ لینا. تو یہ کون سا روزہ تھا؟ چپ کا روزہ. فلن اکلم اليوم انسیا، تو آج میں ہرگز بھی کسی سے بات نہیں کروں گی، میں جواب ہی نہیں دوں گی. تو یہ پچھلی امتوں میں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا، لیکن اب نہیں ہوتا. اس لیے جب کوئی آپ سے کچھ پوچھے چپ کے روزے کی نیت نہ کیا کریں. ٹھیک ہے.
کیونکہ بعض لوگ چپ کا روزہ رکھ لیتے ہیں، انہیں پوچھتے جاؤ، سوال کرتے جب آگے سے ٹس سے مس نہیں ہوتے، گویا انہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا. تو یہ روزہ اب نہیں رہا. لفظی معنوں میں ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ رکنا، تو بولنے سے رکنا بھی کیا ہے؟ روزہ. لیکن یہ پہلے تھا، اب صرف کھانے پینے سے جنسی تعلقات سے رکنا روزہ کہلاتا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، تو تم میں سے جو کوئی روزے سے ہو پھر اسے چاہیے کہ وہ نہ بے حیائی کی بات کرے اور نہ ہی شور شرابہ کرے. اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو تو فلا یرفث ولا یسخب، یعنی نہ بے حیائی کی باتیں کرے اور نہ شور شرابہ کرے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شور ہنگامہ کرنا یہ بھی کوئی پسندیدہ چیزوں میں سے نہیں. اور اگرچہ ہم پر اب اس طرح کا روزہ نہیں رہا کہ چپ کے کوئی بات نہیں ہم کر سکتے، لیکن زیادہ باتیں کرنا اور بیکار باتیں کرنا اور اونچی اونچی باتیں کرنا، شور ہنگامہ کر کے باتیں کرنا، بلند آواز سے چیخنا چلانا، یہ روزے کی حالت میں پسندیدہ نہیں. اور اگر روزے کی حالت میں پسندیدہ نہیں تو اس کا مطلب کیا کہ عام دنوں میں بھی یہ کوئی اچھا اخلاق کی بات نہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزری، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اور تقوی کا اختیار کرنا بھی ہر امت کے لیے لازم تھا. تقوی بھی ڈے 1 سے انسان سے مطلوب ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 131 میں آتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کو اور تم کو سب کو ہم نے وصیت کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی. تقوی ہر چیز میں ضروری ہے. خلاصہ کیا ہے پھر اس ساری گفتگو کا؟ یعنی روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. اور تقوی کیا ہے؟ انسان اس دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرے کہ جن چیزوں سے اللہ نے رکنے کے لیے کہا ہے، بچنے کے لیے کہا ہے، ان سے رک جائے. کیونکہ صوم ہے ہی رکنا، اپنے آپ کو روکنا. یعنی جو شخص رمضان میں کھانا پینا چھوڑ سکتا ہے اور شور ہنگامہ چھوڑ سکتا ہے تو وہ عام زندگی میں بھی اللہ کے حکم سے اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کو، کاموں کو جو اس کو پسند نہیں ان کو بھی چھوڑ سکتا ہے. تو خلاصہ ساری بات کا کیا ہے کہ روزے کیوں فرض کیے گئے، رمضان کا مقصد کیا ہے؟ اس بات کی ٹریننگ کہ انسان اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے رکنے کے قابل ہو، کیونکہ رکنا ہی ضروری ہے. حدیں مت توڑو ورنہ پکڑے جاؤ. اگر آپ کسی کی باؤنڈری وال کو کراس کر کے داخل ہو جائیں تو آپ کس چیز کو دعوت دیتے ہیں؟ اپنے گھر سے نکل کے کسی اور گھر میں چھلانگ لگائے، خود تو کیا ذرا کوئی چیز پھینکے. تو یہ جو حدود ہیں اللہ کی کہ جہاں اللہ تعالیٰ روکتا بس یہاں رک جاؤ، بس اس سے آگے نہیں جا سکتے، وہاں رکنا ضروری ہے. اگر تم نے اپنے نفس کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دی اور نفس کے گھوڑے کو بے لگام کر دیا کہ وہ جہاں چاہے جا کے جس کا کھیت چر لے، جو چاہے کر لے، تو پکڑ ہو جائے گی. اب آپ ساری چیز کو تصور میں لائیے. سام الفرس، گھوڑے نے روزہ رکھا اور گھوڑوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی اور پھر روزہ ہم پہ فرض کیا گیا. ہمیں بھی نفس کے گھوڑے کو ٹرین کرنا ہے اور وہ باتیں نہیں کرنی جو منع کی گئی ہیں، وہ کام نہیں کرنے جو منع کیے گئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ ہماری زندگی کو کیا کرتا ہے؟ ڈسپلن. مومن بے لگام زندگی نہیں گزارتا بلکہ ڈسپلنڈ زندگی گزارتا ہے. تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ جی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ٹائم ٹیبل نہ ہو، کوئی روک ٹوک نہ ہو، کوئی پوچھ نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، ہمیں جینے دو جیسے ہم چاہتے ہیں جینا.
ٹھیک ہے، پھر دنیا میں ہی جنت بنا لو جیسے چاہتے ہو. اللہ کی اس بہترین جنت میں داخل ہونے کے لیے تو آپ کو ایک ڈسپلن کا پابند ہونا ہی پڑے گا. اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رکنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں. یہ ہے سبق روزے کا. طرح طرح کے کھانے لگے میں ہوں، ہر چیز اویلیبل، سخت بھوک نہیں کھانا. کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے. کس کے حکم سے؟ اس کے حکم سے. اگر آپ کسی ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں بے حیائی کے کھلے مواقع، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پوچھ نہیں، کوئی ماں باپ دیکھنے والے نہیں، منع نہیں کر سکتے، کوئی پابندی نہیں لگا سکتے، قانون آپ کے حق میں، ہر چیز آپ کو سپورٹ کرتی ہے، ہر فیسلٹی موجود ہے، لیکن آپ کیوں رکے؟ اللہ کے حکم سے. یہی روزے کا سبق کہ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، ساری دنیا غلط کر رہی ہو، لیکن آپ اللہ کے ڈر سے رکے رہیں. یہی اصل روزہ ہے. اور مومن مرتے دم تک روزے سے ہوتا ہے. مومن کا روزہ کب افطار ہوگا؟ جنت میں ہوگا. یہ مومن کی ٹریننگ ہے.